بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد تبلیغ حق کا آغاز فرمایا تو پہلے 3 سالوں میں جن پاک طینت نفوس کو قبول حق کی سعادت نصیب ہوئی، ان میں ایک ایسے مستقیم الفطرت نوجوان بھی تھے جن کی ابھی مسیں بھی نہیں بھیگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا۔ ایک دن بنو سہم کے ایک مشرک اوف بن صبرہ نے ان کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ استعمال کیے تو یہ نوجوان جوش غضب سے بے قرار ہو گئے۔ پاس ہی اونٹ کے گلے کی ہڈی پڑی تھی، اسے اٹھا کر اوف بن صبرہ پر پل پڑے، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ تو اس کو جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے اس کی جان بچا دی۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد شیفتہ، یہ نوجوان جن کے جوش ایمان نے انہیں ہر خطرے سے بے خوف کر دیا تھا اور جو حرمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت علی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت عربی بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں بیان کیا ہے کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں توحید کی آواز پڑی تو انہوں نے اس پر بلا تعامل لبیک کہا، لیکن حضرت عروہ کچھ متعامل رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، امان جان، میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت اختیار کر لی ہے، اور آپ کے بھائی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، اب آپ کو اسلام قبول کرنے میں کیا عذر ہے؟ حضرت عروہ نے جواب دیا، میں یہ انتظار کر رہی ہوں کہ میری بہنیں کیا کرتی ہیں۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اماں جان، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کریں اور گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے بڑھاپے کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں زبانی امداد سے کام لیتی، یعنی کہتی سنتی تھی، اور اپنے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور مدد پر آمادہ کرتی رہتی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مشرف ایمان ہوئیں۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ انہوں نے اوف بن صبرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ناروا الفاظ بکنے کی بنا پر زخمی کیا تو لوگوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہی نہیں تھے بلکہ آقا و مولا بھی تھے۔ وہ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور شکایت کرنے والوں کو جواب دیا۔ طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کے بیٹے کی مدد کی اور اس کے خون اور اس کے مال کا غم خواری کی۔ علامہ بادری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس زمانے میں مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شعیب ابی طالب میں محصور کر رکھا تھا، ابو لہب نے چند مسلمانوں کو مبعوث کر دیا۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ ماموں ابو لہب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ان بے کس مظلوموں کو رہا کر دو۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون کے رشتوں کو اپنے رشتہ ایمانی پر قربان کر دیا تھا۔ جب حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منت سماجت کے باوجود ابو لہب مظلوم مسلمانوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوا تو انہوں نے اس کی بری طرح پٹائی کر دی۔ اس پر مشرکین نے ان کو پکڑ کر باندھ دیا۔ آخر ابو لہب ہی جا کر ان کو چھڑایا اور اپنی بہن حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان کی شکایت کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہترین اور سعید ترین دن وہی ہے جس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ بعض اشقیاء قریش نے ابو عزیز بن دارمی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ موقع پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زد و کوب کرے۔ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کسی ذریعے سے مشرکین کے اس ناپاک منصوبے کی
بینک پڑ گئی۔ وہ غیرت دینی سے شعلہ جوالہ بن گئے۔ فوراً ابو عزیز کی تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ مل گیا تو انہوں نے اس کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ جب مکہ میں کفار کا ظلم و ستم حد سے گزر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبش چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسرے ہجرت حبشہ میں جرت کر کے حبش چلے گئے۔ کئی سال وہاں غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد مدینہ منورہ آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ کچھ عرصے بعد کفر و حق کا معرکہ اول بدر کے میدان میں پیش آیا تو حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب ہو کر بدری صحابی ہونے کا عظیم شرف حاصل کیا۔ بدر کے بعد حضرت طلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاغل اور سرگرمیوں کے بارے میں تمام ارباب سیر خاموش ہیں۔ البتہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جہاد شام پر جانے والے مجاہدین میں شامل تھے اور جنگ اجنادین جمادی الاولیٰ 13 ہجری میں داد شجاعت دیتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال سے کچھ اوپر تھی۔ اولاد کوئی نہیں چھوڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔